ایک طرف پیپلز پارٹی کے یہ بے داغ ماضی نظریاتی اعلیٰ تعلیم یافتہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ رہنے والے بھٹو صاحب کے اعتمادی اور بھٹو صاحب کی جان بچانے کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے قیوم بٹ، شیخ رشید، سردار مظہر، منظر مسعود، قیوم نظامی، ڈاکٹر غلام حسین جیسے رہنما ہوں، تو دوسری طرف جہانگیر بدر کی طرح کے ایجنٹ، کرپٹ عناصر، تو ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ میرٹ کی بنیاد پر کس کو فوقیت دیں گے؟ یقیناً آپ کا انتخاب بے داغ وفاشاروں نظریاتی اور آپ کے والد کی جان بچانے والوں کا ہی ہوگا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر زہر خوری کرتے ہوئے بدترین کرپٹ اور ضیاء کی باقیات کو ایک عوامی پارٹی پہ لامسلط کرے تو وہ بڑا لیڈر تو کوسوں دور ایک عام صحیح العقل مانا نہیں جا سکتا۔ بھٹو صاحب نے 60 کی دہائی کے وسط میں جو پارٹی تشکیل دی تھی اس میں با کردار اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نظریاتی افراد کا چناؤ کیا گیا، گو کہ یہ نئی پارٹی اور نئے چہرے تھے اور کوئی آزمودہ فرد بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود ایک بہترین ٹیم کی شکل میں پارٹی بن کر ابھری، جبکہ بے نظیر کو تو اس بات کا بھی ایڈوانٹیج جاتا تھا کہ وہ پارٹی کے ایک عام کارکن سے لے کر بڑے لیڈر تک کے مشکل وقت میں سارے عمل کو خوب جانتی تھی، اس لیے بہت آسانی سے پارٹی میں میرٹ کی بنیاد پر ایک مثالی ٹیم بنا سکتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بے نظیر نے بہترین افراد کو منتخب کیا، تو حق یہ ہے کہ بھٹو شہید کی نیت پاکستان کے غریب عوام کی خدمت تھی۔ نیت اچھی، اس لیے مشکل ترین حالات میں بھی وہ ایسے کام سر انجام دے گیا کہ اس کا شمار ایک عظیم تاریخی شخصیت میں ہوتا ہے۔ لاڑکانہ المرتضیٰ میں رکھی ایک سرکاری سنوکر میز کسی دعوت کے رش کی وجہ سے خراب ہو گئی تو بھٹو صاحب نے اپنے ذاتی پیسے سے دوسری میز خرید کر اپنی اولاد کو بتایا کہ میں ایک وزیر اعظم ہوں، چاہوں تو یہ میز کو سرکاری خرچے کی نظر کر دوں، مگر پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہ بھی ملک کی خدمت ہے کہ اس کے سرکاری خزانے پہ کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کہاں ایک معمولی میز اور کہاں اس ہی غریب ملک کے اربوں کھا کر بھی ڈکار نہ مارا جائے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک ماں باپ کی بیٹی ہو کر بھی سوائے بھٹو نام کے کوئی دوسری فخریہ شے نہ پا سکی، اور اس سے بھی بڑھ کر المیہ یہ کہ جس عظیم باپ کے خلاف ضیاء حکومت تمام حربے آزمانے کے بعد 1 روپیہ کرپشن ثابت نہ کر پائی، اسی شہید کی بیٹی نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی طور پر کرپٹ کے نام سے مشہور ہو جائے، پر کیا مجال کہ ندامت نامی کوئی علامت چہرے پہ نمایاں ہو۔ بہرحال نیت کا پھل تو مل کر ہی رہتا ہے، اور ویسے بھی سچائی کوئی رعایت نہیں کیا کرتی، اور یہی سچائی جب تاریخ کے صفحوں پہ مہر کر جاتی ہے تو ننگی تلوار بن جاتی ہے۔ لوگوں کو تلخ حقائق کو قبول کرنا ہی ہوگا کہ بے نظیر نے پاکستان جیسے غریب و پسماندہ جہاں غریب انسان کی حالت یہ ہو کہ ایک وقت کی روکھی سوکھی کھا کر وہ یہ نہیں جانتا کہ دوسرے وقت کی روٹی اس کو کہاں سے ملے گی، جس معاشرے میں غربت، افلاس و بھوک و ننگ کا یہ عالم ہو کہ زندہ رہنے کے لیے اپنی اولاد کو فروخت کیا جائے، اپنے جسم کے عذاب بیچ دینے پڑیں، بھوک غربت کے ہاتھوں خودکشیاں کی جائیں، تو کون بدبخت ہوگا کہ ایسے مفلوک الحال عوام کا مال کھائے گا؟ تو سن لو اے پاکستان کو لوٹ کر کھانے والوں کے خدا کی قسم، ایسی لوٹ مار کی ہوئی دولت تمہاری اولاد کے بھی کسی کام نہ آئے گی، کہ یاد رکھو وہ وقت دور نہیں کہ تمہاری بدعنوانیوں کا حساب ہوگا، اور جس کی بھاری قیمت تم لوگوں کو ہر حال میں ادا کرنی ہوگی۔ افسوس کہ بے نظیر بھی ان خونی بیڑیوں کے گروہ میں ایک ڈائن بن کر شامل ہوئی اور غریب ملک پاکستان کو نوچ نوچ کر کھاتی رہی۔ چن لیا میں نے تجھے سارا جہاں رہنے دیا، رانی نے کمال کو چن لیا تو نور جہاں نے رانی کے ذوق اور حسن پسندی کی داد بھی یہ گا کر دی۔ چن لیا میں نے تجھے سارا جہاں رہنے دیا، اور کوئی نہ شکل نہ صورت اور نہ سیرت و اخلاق، عقل و شعور کسی سیاسی نظریے اور عملی سیاست سے آری
ایک جرائم پیشہ بدکارہ ہرافہ نہید خان کو بے نظیر چن لے تو پھر رحمان ملک یا بدر جیسے ہی بے نظیر کے ذوق و انتخاب کی داد دیتے ہوئے کسی فلمی قوالی کا سر چھیڑ دیں تو زرداری پارٹی دمال کی لے میں حال و بے حال ہی ہوگی۔ اے لوگو، حیرت ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی جس میں لاکھوں زنانہ کارکنوں کی بھرمار بھی ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ معزز خاندانی پس منظر رکھنے والی بھی ہوں، جو صورت و سیرت اور اچھی سیاسی سوچ و فکر کی حامل بھی ہوں، ان سب کو چھوڑ کر اگر کوئی نہید خان جیسی شیطان صفت بدرو کو فوقیت دے گا تو اس کے باوجود یہ مان لیا جائے کہ بے نظیر ایک بالغ النظر انسان شناس یا روشن فکر عورت تھی؟ جی نہیں، جیسی روح ویسے فرشتے والی مثل یہاں 100% صادق آتی ہے۔ جو بے نظیر تمام سنجیدہ سیاسی کارکنوں کو نظر انداز کر کے دانستہ طور پر ایک سیاہ کرتوت غیر سیاسی نہید خان کو پیپلز پارٹی کا کرتا دھرتا بنا دے تو وہ خود ضیاء سے بڑی آمر اور خود غرض ہے۔ میری بات کا کسی کو شک ہو تو آج بھی نہید خان جیسی سے مل کر اس کو اپنے گھر کی نوکرانی رکھنا گوارا نہیں کرے گا، اور یہ بے نظیر جیسی ہی کوئی بد فطرت ہو سکتی تھی جس نے نہید خان کو بہت بڑا عہدہ دے دیا۔ جو بے نظیر اپنی سیکٹری کے صحیح انتخاب کی اہل ثابت نہ ہو سکی، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور ملک کی وزارت عظمیٰ کی اہل کیوں کر ہو سکتی ہے؟ مگر یہ المیہ بھی پاکستان کو ہی سہنا پڑا کہ اس کے علاوہ دیکھیں کہ 1984 میں جب بے نظیر لندن آئی تو اس دور میں لندن میں پیپلز پارٹی کے جلا وطنوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ بے شمار پارٹی ورکر لیڈر جن میں خواتین بھی شامل تھیں بے نظیر کے ساتھ مل کر کام کیا کرتیں، جن میں بہت سی خواتین اپنے سیاسی عمل کے حوالے سے مستحق بھی تھیں کہ وہ پارٹی کی عہدیدار بنائی جاتیں، مگر بے نظیر نے سب کو نظر انداز کر کے نہید خان کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ عورت پاکستان میں غریبوں کو باہر ملک کا ویزے کا جانسا دے کر ان کا مال کھا کر لندن بھاگ آئی ہے۔ بے نظیر جانتی تھی کہ نہید خان ایک بلیک میلر ہے، وہ چاچا صفدر ہمدانی کو بلیک میل کیا کرتی تھی۔ بے نظیر کو معلوم تھا کہ نہید خان کی فیملی کے ضیاء سے مراسم بھی ہیں، اس کے باوجود بے نظیر نے ایک جرائم پیشہ بلیک میلر اپنے باپ کے قاتل ضیاء کی جاسوسہ کو پیپلز پارٹی کا کرتا دھرتا بنا دیا۔ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں لندن میں پارٹی کی ورکر آزمودہ تجربہ کار پڑھی لکھی ہونہار بھٹو صاحب کے ڈینٹسٹ ڈاکٹر نیازی کی بیٹی یاسمین موجود تھی، جس کی بے مثال جدوجہد کا اعتراف بے نظیر نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہوا ہے۔ کسی بھی پہلو سے یاسمین نہید خان سے ہزارہا درجے بہتر تھی اور حقدار بھی تھی کہ وہ نہید خان کی جگہ لیتی، لیکن اس کے باوجود سوچنے والی بات یہ ہے کہ نہید خان کو پھر کیوں فوقیت دی گئی؟ تو جواب بہت آسان ہے کہ انسان اپنے احباب سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ حرافہ عورت ہے جو صفدر ہمدانی کے کندھوں پر سوار ہو کر بے نظیر تک پہنچی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے اختیارات پاکستان کی وزیر اعظم سے بڑھ چکے تھے۔ اس جرائم پیشہ نے چچا صفدر ہمدانی کا بھی سارا سیاسی کیریئر تباہ کیا اور حتمی طور پر بھٹو مخالف عناصر کی ایک جاسوسہ بھی تھی، جو الذوالفقار کے ساتھیوں کی مخالفت میں ہمیشہ پیش رہی۔ میرے چھوٹے بھائی آغا نوید مرحوم نے حسین حقانی کے خلاف بے نظیر کو خط لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقانی نے بھٹو خواتین کے عریاں تصاویر تقسیم کیے تھے، اور اس ہی حقانی کو آپ نے انفارمیشن منسٹری میں ہم پہ اعلیٰ افسر لگا دیا ہے، اور کیونکہ میں آپ کو اپنی بڑی بہن اور بیگم صاحبہ کو ماں کا درجہ دیتا ہوں، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس شخص نے میرے قائد کی بیوہ اور بیٹی کی عریاں تصاویر تقسیم کی ہوں میں اس کا حکم بجا لاؤں۔ اس لیے اگر ایک ہفتے کے اندر حقانی کو ڈسمس نہ کیا گیا تو میں اس خط کے ساتھ اپنا استعفیٰ
بھی بھیج رہا ہوں۔ نوید نے اس خط کے ساتھ نہید خان کی بہن اور حقانی کے چند اخباری فوٹوز بھی بے نظیر کو روبرو جا کر اس کو دیے، جن تصاویر میں حقانی اور نہید خان کی بہن صدر ضیاء سے خوشگوار موڈ میں ملاقات کرتے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آغا نوید کی غیرت کے آگے بے نظیر نے بغیرتی کی چادر اوڑھ کر نوید کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے حقانی کی ترقی بھی کر دی۔ نہید کی کیونکہ حقانی سے کوئی رشتہ داری بھی تھی، اور نوید کیونکہ حقانی اور نہید خان کی اصلیت سے واقف تھا، اس لیے اس نے ایک پمفلٹ بھی تقسیم کروایا جس میں حقانی کے راہ کے ایجنٹ ہونے اور ضیاء سے تعلق کے حوالے سے تصاویر کی صورت میں ثبوت فراہم کیے گئے تھے۔ حتیٰ کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے بھی اپنی بیٹی پر دباؤ ڈالا کہ جب تمام ثبوت مل چکے ہیں کہ حقانی اور نہید غلط ہیں تو پھر ان کو فارغ کیا جائے، مگر بیگم صاحبہ کو کیا معلوم کہ اس کی بیٹی کا یہ وتیرہ خاص ہے کہ وہ ضیاء کی باقیات اپنے والد کے قاتلوں، غداروں، کرپٹ لوگوں پر مہربان اور قربانیاں دینے والوں پر غضبناک ہی ہوتی ہے۔ نہید کو اس بات کا سخت ملال تھا کہ نوید نے حقانی کو بے نقاب کرنے کے لیے پمفلٹ تقسیم کیے ہیں، لہٰذا وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی نہ کسی صورت نوید یا آغا فیملی سے اس کا بدلہ لیا جائے کہ ایک موقع پر میرے بھائی آغا مبین کی بے نظیر سے کراچی بلاول ہاؤس میں اپائنٹمنٹ تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو نہید خان نے اس کو آواز بلند مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ مبین نے بتایا کہ محترمہ سے میری اپائنٹمنٹ طے ہے، اس لیے آیا ہوں۔ نہید خان نے غضب نہ ہو کر جو الفاظ اور غلیظ ترین زبان استعمال کی وہ تو میں مرد ہو کر بھی بیان کرنے کی سخت نہیں رکھتا، مگر خلاصہ یوں کہ نہید خان نے کہا کہ ہاں، محترمہ کو بھی معلوم ہے کہ تم نے آنا تھا، اس لیے میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تو سنو، تم آغا برادران اپنی تمام تر قربانیوں کے باوجود کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوگے۔ اس وقت محترمہ ساتھ والے کمرے میں میری ساری باتیں بھی سن رہی ہے، اور جاؤ اپنے لنگڑے لولے بھائی نوید کو بتا دو کہ محترمہ کی نظر میں تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ہمارے خلاف بڑے سے بڑا ثبوت بھی لا کر بے نظیر کو دے گا، تب بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کاش ضیاء نے تم سب بھائیوں کو پھانسی دے دی ہوتی، تمہارے گھر کو نظر آتش کر کے سب کو بھون دیا ہوتا۔ یاد رہے کہ میرے دو فوت شدہ بھائی آغا تنویر جو بیمار انسان تھا اور ضیاء دور میں بے گناہ گرفتار ہو کر بدترین تشدد سے ایک زندہ لاش بن چکا ہوا تھا، اور آغا نوید جو کہ اپنی عین جوانی میں بھرپور صحت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لیے ضیاء حکومت کے خلاف عملی سیاست کی وجہ سے گرفتار ہوا، تو عرصہ دراز تک اس پر اس قدر شدید تشدد کیا جاتا رہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گیا اور چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہا، اور یہ نہید خان ضیاء کے ہاتھوں بٹو کے شدائی ہونے کی وجہ سے میرے بھائی کے معذور ہونے پر بٹو کی بیٹی کے اشارے اور رضامندی سے تانا زنی اور بد زبانی کرتی پھرے، تو شاید نہید خان کی اس ہی زبان کا کوئی کمال تھا کہ وہ اور اس کا خاندان ضیاء کا دوست اور بٹو خاندان کا دشمن ثابت ہونے پر بھی پیپلز پارٹی کا کرتا درتا بنا رہا اور بے نظیر کا منظور نظر بھی۔ تو میرا یہ کہنا کہ بے نظیر ہی دراصل اپنے شہید والد کی انقلابی عوام کی امنگوں کی ترجمان عوامی پارٹی کو تباہ و برباد کرنے والی ہے، ہرگز غلط نہیں۔ اگر کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو ہمت کرے اور میری باتوں کو غلط ثابت کرے، ورنہ دوسری صورت میں حق قبول کرے۔ کم از کم وہ پارٹی کارکن تو اس طلسم سے باہر آئیں کہ بے نظیر کے خلاف حق بات کہنے سے وہ پارٹی کے غداروں میں شمار کیے جائیں گے، جو کل تک حق کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر ضیاء کے خلاف ایک تاریخی شجاعت سے بھرپور جدوجہد کرتے رہے۔ میرا سارا خاندان اور کم و بیش تمام تنظیمی ساتھیوں کے اہل خانہ بٹو کے ساتھ نظریاتی اعتبار سے وفادار رہے، اور ہر ممکنہ طریقے سے ہم ساتھیوں نے مشکل ترین وقت میں پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا، جس کی سزا کے طور پر بٹو کے قاتلوں اور پاکستان کے دشمنوں نے ہمیں بہت بڑی سزاؤں سے نوازا، اور
1986 میں جب بے نظیر عوام دشمن سامراجی ایجنڈے سے لیس ہو کر پاکستان آئی تو اپنی ہی پارٹی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو قطعی نظر انداز اور ڈائی ہارڈ عناصر سے ملنے سے بھی گریز کیا، اور جو کوئی بھی قیادت سے ملنے کی کوشش کرتا تو جنگیر بدر کے پالتو گنڈے پارٹی کے ان وفاداروں کی پٹائی کر دیتے، جس پر میرے بھائی آغا نوید نے اس نعرے کے ساتھ شدید احتجاج کیا کہ ضیاء بھی ہم کو مارے اور تم بھی ہم کو مارو، ہائے پجارو ہائے پجارو۔ قربانی دینے والے کارکنوں کا ایک جمع غفیر تھا جن کا احتجاج اس قدر شدید تھا کہ بے نظیر مجبور ہو گئی کہ وہ کارکنوں کی بات سنے، لہٰذا اس نے کارکنوں کو کہا کہ تم اپنا ایک نمائندہ بنا کر بھیجو جو مجھ سے بات کرے گا، جس پر سب نے آغا نوید کو اپنا نمائندہ بنا کر بات چیت کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی نوید کا آمنا سامنا بے نظیر سے ہوا تو اس نے سخت ناگوار لہجے میں کہا، آغا میرے پاس تمہارے لیے صرف 2 منٹ ہیں، جو بات کہنی ہے وہ کہو اور چلتے بنو۔ جس پر نوید نے بڑے اطمینان سے کہا کہ محترمہ پاکستان کے عوام صرف آپ کو دیکھنے نہیں آئے ہیں، انہوں نے شہید بھٹو کی بیٹی سے بہت امیدیں لگا رکھی ہیں کہ وہ ملک میں آ کر ضیاء کے نظام کے خلاف ایک انقلابی جدوجہد شروع کرے گی۔ غریب عوام کی آپ سے بہت توقعات ہیں، اگر آج آپ ہم غریب کارکنوں اور پسی ہوئی عوام کی آواز بن جائیں تو پاکستان میں آج کا دن ایک بہت بڑی تاریخی تبدیلی کا پیغام بن سکتا ہے۔ اور آج اگر آپ نے پجاروں والوں کو اپنا کر نظام کی تبدیلی کی بجائے صرف گو ضیاء گو کا نعرہ دیا تو شہید بھٹو کی پارٹی کا زوال شروع ہو جائے گا، ہر طرف مایوسی پھیل جائے گی کہ یاد رکھیں پاکستان کی تقدیر بدلنے کا اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا اور سنہرا موقع دیا ہے، اور آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ بن سکتا ہے۔ میں نے صرف 1 منٹ میں اپنی بات پوری کر دی ہے، اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ مجھے روک لیں یا باقی ماندہ 1 منٹ ضیاء کے چمچوں اور بھٹو شہید کے قاتلوں کے ٹولے کو عطا کر دیں جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ ظاہر ہے بے نظیر کوئی سنجیدہ نظریاتی سیاستدان تو نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس قابل تھی کہ وہ پاکستان میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکتی، اس لیے اس نے نہ تو آغا نوید جیسے پختہ سیاسی اور دانشور درویش صفت رکن کو روکا اور نہ ہی پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرنے کی جسارت کی، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ بھٹو شہید کی عوام دوست پارٹی آج ایک فرسودہ نظام کی ترجمان بن کر رہ چکی ہے۔ پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی لانے کا جتنا اچھا موقع بے نظیر کو ملا، جو اس نے ضائع کر دیا، ایسا موقع ہماری تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اول یہ کہ وہ نااہل تھی، بدنیت تھی، دوم یہ کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک لالچی خاتون تھی، اور اس کا ایک ہی ہدف جو ہمیشہ جنون کی حد تک اس پر غالب رہا کہ اپنے باپ اور چھوٹے بھائی کی شہادت کا چیک کیش کرواتی۔ وہ تو ضیاء اچانک مر گیا اور امریکہ کا منصوبہ درے کا درا رہ گیا کہ وزیر اعظم بن کر صدر پاکستان عزت مآب جنرل ضیاء الحق صاحب کے دست مبارک سے حلف وفاداری اٹھاتی کہ مفاہمت کی سیاست میں سب چلتا ہے، اس میں یہ تمیز نہیں کہ ضیاء نے ملک سے غداری کی، آئین توڑا، منتخب وزیر اعظم کو ناحق پھانسی دی، 11 سال تک قوم کو اپنے جبر کا نشانہ بنایا۔ مفاہمت جو ہو گئی تو پھر نہ کوئی چور، نہ ڈاکو، نہ لٹیرا، نہ ظالم، نہ کوئی غدار رہا کہ نام نہاد جمہوریت پسند اور نامور آمریت کے معمار نے پہلے پاکستان کے غریب عوام کے قتل کے بعد ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ ادا کر دیا۔ مفاہمت جو ہوئی بلا شبہ اپریل 1986 کا جو مایوس کن تاثر بے نظیر نے چھوڑا، وہ آج تک پاکستان کی سیاست پہ نمایاں ہے۔ افسوس کہ ایسی گمراہ کن فلاح کے نظریے سے نابلد بے نظیر کو ایک بہت بڑا لیڈر کہا جائے تو یہ ایک خیانت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس زمانے میں یعنی 80 کی دہائی کے وسط میں پاکستان کے امرا میں
पिजारो नामी जीप रखने का बड़ा रुझान होता था। आम तौर पर यह गाड़ी ड्रग माफिया हजरात और हराम की कमाई रखने वाले मुआशरे के बदतरीन अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल होती थी। बेनज़ीर ने पाकिस्तान आने से कबल ही बदर जैसे अपने हम ख्याल साथियों को हदायत जारी की थी कि मेरी आमद पे पिजारो वालों को मेरे करीब और कुर्बानी देने वाले वर्कर को दूर रखा जाए। जिस पार्टी की इंतहाई तालीम याफ्ता दुनिया के आला तरीन तालीमी दरसगाहों से फारगुल तहसील होने वाली नाम नहाद अवामी लीडर की ज़हनी पस्ती का ये मेयार हो कि वो सिर्फ एक पिजारों से मुतासर हो जाए, तो लानत है ऐसी तालीम पे, तुफ है ऐसी ज़हनी पस्तगी पे कि जो इंसानों को अक्ल शऊर वफा व इसार की बजाय मालो ज़र के तराजू में तोले। ज़िया मार्शल्ला के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के तरक्की पसंद अनासर की जदोजहद पर कौम को कसदन अंधेरे में रखा गया है, और अगर कुछ बताया गया है तो वो बहुत ही मनफी है, और वो भी जमात इस्लामी के उन माया नाजकार कलमकारों का लिखा है जो माशाल्लाह एक ही दिन में अफ़गान मुजाहिदीन के हाथों 10,000 रूसी कम्युनिस्ट फ़ौजियों की हलाकत, 500 टैंकों, 200 मिग तैयारों की तबाही की खबरें अक्सर अखबारात की जीनत बना दिया करते थे। इन जहादी कलमकारों ने जितनी रूसी फ़ौज मार डाली, इतनी फ़ौज तो शायद कभी सोवियत यूनियन के पास थी ही नहीं। मार्शल्ला के ख़िलाफ़ हमारी जदोजहद की रहती सहती कसर बेनज़ीर ने हमें दहशतगर्द कहकर पूरी कर दी, लेकिन हर तहरीक में पेश आने वाले वाक़यात कौम की इमानत होते हैं, कौम को हक़ाइक़ की आगाही हुब्बे वतनी का ही एक जुज़ है। मालूम नहीं कि साम्राज्य गुमाश्ते ज़िया और पाकिस्तान और अवाम दुश्मन निज़ाम के ख़िलाफ़ की गई हमारी मिसाली सच्चे जज्बों पे मुश्तमिल जदोजहद के बारे में हमारे बाद कोई क्या लिख डाले। इसलिए कम अज़ कम वो लोग जो इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं वो बिला तफरीक सच्चाई की मंजरकशी करें, तो आने वाली नस्लों के लिए एक सबक होगा जिसकी रहनुमाई से वो जान सकेंगे कि चंद दिनों के इक़्तिदार के तालिब हरगिज़ अवामी इनकलाबी या जमहूरी रहनुमा नहीं होते। अप्रैल 1986 लाहौर के बेनज़ीर के तारीख़ी इस्तकबाल का दिन ही दर हकीकत पीपल्स पार्टी के ज़वाल का आगाज़ था कि साम्राज्यी क़ुव्वतें पाकिस्तान में ज़ालिमाना और फरसुदा निज़ाम की रखवाली के लिए बेनज़ीर को मैदान में लाने में 100% कामयाब हो चुके थे। गरीब अवाम जो जागीरदारी निज़ाम के चुंगल से निकलने की आरजू से ज़िया मार्शल्ला के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहे थे, और भुट्टो की पार्टी की निस्बतन तरक्की पसंद अवाम दोस्त नज़रिए के हामी होने की वजह से उसमें शामिल होकर जागीरदारी निज़ाम के गलबे से आज़ाद होने के ख्वाहां थे। ये सोच साम्राज्य और अवाम दुश्मनों के कैंप में एक पैनिक की हैसियत रखती थी। बेनज़ीर की मुफाहमत के नज़रिए का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि उसको इस शर्त पे इक़्तिदार दिया जाएगा कि वो ज़िया के निज़ाम की चौकीदारी ही करेगी, लिहाजा इस अवाम दुश्मन गठजोड़ को जमहूरियत की बहाली की तलाई जंजीर से पैरो कर कौम को एक लामतनाही फ़रेब के सांचे में डाल दिया गया है। हकीकी जमहूरियत का नाता अवाम के पेट से होना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट में बैठे सौदागरों की तिजोरियों से। कौम को पागल बनाया जा रहा है। एक तरफ जिस निज़ाम के हाथों मुल्क खाना जंगी इंतशार लाकानूनियत गरीब अवाम की ज़बूं हाली में मुब्तला है, आज हर कोई सियासतदान इस नाकस और बुरी तरह से नाकाम शुदा निज़ाम को जमहूरियत का नाम देकर इसको बचाने की बात इसलिए कर रहा है कि हमारे मुल्क के कमो बेश तमाम सियासतदान इस नज़रिए पर मुत्तफ़िक हैं कि अवाम के वोट हासिल करके इक़्तिदार के दीवानों तक पहुंचकर अवाम को लूटा जाना ही असल जमहूरियत है, और इस निज़ाम का बानी ज़ियाउल हक ही था। वो अवामी ताकत से हमेशा खाइफ रहा, इसलिए 1985 में जिस अवाम दुश्मन साजिश को इंतखाबात और जमहूरियत के झांसे में लाया गया था, ज़िया के बाद सियासी या अस्करी क़यादत ने उस ही निज़ाम की पूरी तवानाई से मजबूत किया। इसलिए कम व बेश 25 साल कबल जिस बलाई तबके के मुफाद के लिए ये निज़ाम तश्कील दिया गया था, इसका तसलसल आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी और सारी है, जिससे हमें ये समझ जाना चाहिए
کہ شخصیت کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بنیاد تو نظام کی ہے، نظریات کی ہے۔ جس نظام کے تحت عوام کا استحصال ہو، وہ چاہے جمہوریت ہو یا آمریت، نامنظور ہے کہ اصل جمہوریت انسانی قدروں کی پاسدار ہوتی ہے، جو نظام استحصال اور بھوک کو نہ مٹا سکے، انسان کے ہاتھوں انسان کا جبر نہ روک سکے، خلق کی درجہ بندی نسل، لسان، مذہب کی بنیاد پر کی جائے، وہ نظام نامنظور ہے کہ یہ صفت انسانی اقدار کی ہرگز پاسدار نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں پہچان کرنی ہوگی کہ ضیاء کے رائج کردہ نظام کو مسترد نہ کرنے والے ضیاء کے ہی اہل خانہ یعنی ضیاء کی ہی باقیات میں سے ہیں، چاہے اقتدار کے لیے ووٹ ذریعہ ہو یا فوجی بغاوت۔ پاکستان میں اگر اس سال انتخابات ہو گئے تو جو بھی حکومت بنے گی وہ ظاہر ہے پاکستان کو درپیش بے شمار مسائل کو حل اور بدترین بحران کو قابو کرنے سے معذور ہوگی۔ مسائل اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ عوام تنگ آمد بجنگ آمد کی طرف مائل ہو جائیں گے، پورا ملک مکمل طور پر بدترین انارکی کی زد میں آ جائے گا۔ اس لیے اگلی حکومت ہرگز نہ تو اپنی میعاد پوری کرے گی اور نہ ہی کوئی غیر معمولی مثبت تبدیلی انجام دے پائے گی کہ بدقسمتی سے عسکری یا سیاسی قیادت کو پاکستان کی مشکلات کا ادراک نہیں، دشمن کی پہچان نہیں، وہ ان حالات میں ایک صحیح ویژن سے دور ہونے کی وجہ سے نروس ہو چکے ہیں۔ حالات جس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان میں بھٹو شہید کی پارٹی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی موجودہ بدحالی کا سامنا یہاں کے معروضی حالات کے پیش نظر ایک واضح ویژن کے ہوتے ہی کیا جا سکتا ہے۔ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی غریب عوام کے دلوں کی دھڑکن تھی، مساوات، غریبوں کے حقوق کی بات کرتی تھی، مرحوم طبقے کی ترجمان تھی، ترقی پسند رجحان کی حامل تھی، اور پیپلز پارٹی کے اس ہی نظریے کو ضیاء نے ختم کر کے ملک پر ایسا بے رحمانہ نظام نافذ کر دیا کہ جس کے جبر کا نشانہ آج پاکستان اور یہاں کے 95% عوام بن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جان اس کے عوامی نظریے میں تھی جس کو ضیاء بے نظیر اور زرداری کے ناپاک اشتراک نے مردہ کر دیا ہے۔ بھٹو سمیت پارٹی کے ہزاروں شہداء کی قربانیاں رنگ لانے والی ہیں۔ دھرتی ماں پاکستان کے غیور سپوتوں کے سامنے دامن پھیلائے التجا و فریاد کر رہی ہے کہ آؤ خوف کا طوق اتار دو، اور جس پارٹی نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو بچایا تھا وہی پارٹی آج پھر پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ تو یہ وقت کی پکار ہے، موجودہ نازک صورتحال کی ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہر وہ کارکن و ہمدرد ملک کو بچانے کے لیے زرداری بے نظیر کی پارٹی کو مسترد کر کے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی کو بحال کر کے حب الوطنی کا تقاضا پورا کرے کہ آنے والا وقت بھٹو شہید کی بنائی نظریاتی پارٹی کے لیے اپنے دونوں بازو کھولے منتظر ہے کہ یہی تاریخی سچائی ہے کہ غریب نے ہی اس ملک کو بنایا تھا اور غریب ہی اس ملک کو بچائے گا۔ بھٹو کا خون بھی غریب کے حقوق کی بحالی کے لیے بہا تھا، تو اس کی پارٹی بھی غریبوں کا ہی مسکن ہے۔ ہمیں ہر حال اس ہی انقلابی ترقی پسند روشن فکر پاکستان عوام دوست پیپلز پارٹی کو زندہ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ دینا خود فریبی کے مترادف ہے کہ تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ بھٹو بننے کے لیے سقراط کے پیالے کا جام پینا سیکھو، بھٹو بننے کے لیے منصور کا سولی پہ جھولنا سیکھو، بھٹو بننے کے لیے حق بولنا سیکھو، حق کے لیے جان نثار کرنا سیکھو، بھٹو بننے کے لیے سامراج سے لڑنا سیکھو۔ یہ کیا نامردی ہے کہ بھٹو کا نعرہ بھی لگاتے ہو اور سامراج کے ادنا ترین گماشتے زرداری کو اپنا رہنما بھی مانتے ہو۔ یہ سرین منافقت ہے کہ زرداری انہی قوتوں کا لگایا ایک ناپاک پودا ہے جو بھٹو کے قاتل تھے، اور اگر بھٹو بننا ہے تو پہلے
اس کی پارٹی سے زرداری بدر نہید جیسے سب عوام دشمنوں کو رد کرو اور آؤ اس فرسودہ نظام کے باغی بنو جس کے مٹانے کے لیے انقلاب کے دشوار راستوں کا مسافر اس غرض سے بننا پڑتا ہے کہ آنے والا کل آسودگی اور راحت کا ضامن ہوگا. جو نظریہ انسان کو مساوات کی بجائے طبقے کی قید میں ڈال دے اس کے خلاف جدوجہد ہی کامیابی اور انقلاب کی رسم ہے، اور موجودہ جمہوری نظام در حقیقت ایک مراد یافتہ طبقے کے مفاد کو بچانے کا ہی دوسرا نام ہے، جس کا مقصد عوام کے مسائل سے نہیں، مراد یافتہ طبقہ اقلیتی اور وطن فروش طبقے کے مفاد کی جان آج کی پارلیمنٹ کے طوطے میں ہے. اس لیے ہم جس نظام کو جمہوریت کہتے ہیں دراصل یہ نظام ضیاء کا دیا ہوا تحفہ ہے. اس نظام کو بچانے کی بات کا مطلب کمزور، پسماندہ، غریب، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا پاکستان ہے. ایسے ملک عوام دشمن نظام کی حمایت کرنے کا واضح مطلب غداری ہے. قوم جب تک ماضی کے تلخ حقائق اور پاکستان کے لیڈروں کی دانستہ غلطیوں کی بابت نہیں جان پائے گی تو سچائی کے نہ جاننے کی صورت میں بھٹکتی رہے گی کہ ضیاء کے بدترین دور کے بعد ایک اچھا پاکستان مل سکتا تھا، مگر بے نظیر کی لالچ اور بدنیتی کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا. اور میرے بھائی آغا نوید کو احساس ہو گیا تھا کہ اس لیے اس نے فیض احمد فیض کے پیغام چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی کی بنیاد پر بے نظیر کے پاکستان آنے سے قبل ایک پامفلٹ تیار کر کے تقسیم کیا تھا، جس میں جن نکات کا چرچا کیا گیا تھا ان کی چیدہ تفصیل یوں تھی کہ بے نظیر بھٹو عنقریب پاکستان واپس آ کر ملک میں جمہوریت کی بحالی کا اعلان اور ضیاء کو اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کرے گی، پاکستان میں امریکہ مخالفت کے رجحان کو زائل کرنے کی ترغیب کرے گی، انتخابات کی صورت میں امریکی نامزد افراد کو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ عطا کیے جائیں گے، پیپلز پارٹی کے سیٹ اپ میں ان افراد کو شامل کیا جائے گا جو بھٹو کے اشتراکی نظریے کے حمایتی نہیں ہوں گے، اقتدار ملنے کی صورت میں ضیاء کی افغان پالیسی کو جاری رکھا جائے گا، جو عناصر ضیاء ماشاء اللہ کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتے رہے ایسے عناصر کو پارٹی یا حکومت میں کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا، ضیاء دور کی نوکر شاہی کو برقرار رکھا جائے گا، امریکہ کو بھٹو کا قاتل نہیں کہا جائے گا، جس عدلیہ اور افراد نے بھٹو کو پھانسی کی سزا دی بے نظیر اپنے اقتدار میں ایسے افراد کو تحفظ فراہم کرے گی، پیپلز پارٹی سے ایسے افراد کو نکالنا ہوگا جو بھٹو کے اشتراکی اقتصادی نظام کے حامی ہیں یا بھٹو کے اسلامی بلاک کے نظریے کے حامی ہیں. نوید کی اس تحریر میں درج تھا کہ اگر ان شرائط پر سمجھوتا کر کے اقتدار حاصل کیا گیا تو پاکستان اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ بدقسمتی کی علامت ہوگا اور اس کے نتائج انتہائی منفی ہوں گے. نوید کے اس پمفلٹ پر سیاسی حلقوں میں بہت لے دے بھی ہوئی تھی، مگر وقت نے نوید کے تجزیے کو عین سچ ثابت کر دیا کہ بے نظیر نے جن نکات پہ کمپرومائز کیا یہ وہی نکات ہیں جن کی مرہون محنت ایک طرف تو پارٹی تباہ و برباد ہوئی تو دوسری جانب ملک میں ضیاءزم مضبوط ہوا. اپنے خون سے انحراف، اقتدار کے لیے بھائیوں کی چاہت سے انحراف، باپ کے نظریے سے انحراف، کارکنوں کے قربانیوں سے انحراف، اصولوں پہ سودے بازی اور سب سے بڑھ کر حق کا انحراف غداری نہیں تو پھر کیا ہے؟ جب ہم اور تم اس بات پہ متفق ہیں تو پھر خدا کی قسم کسی غدار کو شہید کا درجہ دینا ایک بہت بڑی گمراہی ہے.